ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਫੌਰਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਨ ਕੌਨ ਰਿਹਾ, ਲڑائی ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, کون ہے؟ اچھا ادھر توجہ کرو میری طرف، کوئی بھی نہیں لڑ رہے۔ کیسی انسان دی ہے دیکھو، اے سائیکالوجی ہے، انسان نو اللہ دی ذات نے جتوں جھگڑن دا نام آندا ہے سارے نے ایک لمحے دے وچ اپنی گردن پیچھے کر لیا۔ وہ جھگڑا چھڈو، میں جڑا تہاڈا شیطان نال جھگڑا کروانا نا، اودے ول توجہ رکھو۔ جتوں رضا ثاقب صاحب چھوڑ کے گئے سن نا، عاشقاں دے اس قافلے نو محبت دی کشتی تے بٹھا کے انشاءاللہ عزیز بارگاہ محبوب تک جاواں گے۔ ان سب نے توجہ میری طرف رکھنی، فون شون دی بالکل کوئی اجازت نہیں۔ ہوں اپنے دل اور روح دے کان سنو، کھولو اور پھر میری بات سنو۔ اور جو انس صاحب نے بھی بیان کیتا، جتنے بھی تسی خطاب سنے نے نا، اس سب دی سمری انہاں دا نتیجہ انشاءاللہ میں 10-15 منٹ دے وچ اپنی حاضری لگواواں گا انشاءاللہ۔ تو جو ہے سب الحمدللہ الحمدللہ الذی ارتضی حبیبہ وفی الارض السماء، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب بآواز بلند درود و سلام بے نظر میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ہم جب پروگرام کی ترتیب بنا رہے تھے نا، تو انتظامیہ والے بڑے پریشان تھے، میرے پاس آ رہے تھے، کہتے حضرت جی عید کے دن ہے، ایک تو عید اور ہر ایک نے اپنے اپنے اجداد کی طرف جانا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف جانا ہوتا ہے، ایک عید اور اوپر سے پھر پورا ہفتہ مسلسل بارشیں رہی ہیں، تو سفری دقتیں بھی ہوں گی، انتظام و اہتمام میں بھی پریشانی ہوگی، تو یہ بڑا مشکل ہے، ہم ڈیٹ چینج کر لیں۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جتنی مرضی آندھی طوفان آ جائے، جتنی مرضی بارش ہو جائے، ان عاشقوں کو اپنے یار سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ جتنے بھی عاشق آج عشق کی خیرات لینے کے لیے اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے ہیں نا، یہ آپ کی وفاؤں کی علامت ہے، یہ اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے آپ کی وفا کی علامت ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جو مرید اپنے پیر کا اتنا با وفا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا کتنا با وفا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کی یہی ادائیں، یہی محبتیں دیکھ کے مجھے آپ پہ محبت آتی ہے، مجھے آپ سے پیار ہوتا ہے۔ آپ سے وہ کہتے ہیں بات بتانے کی تو نہیں، بتانے دو گے کیا، عشق ہو رہا ہے تم سے، جتانے دو گے کیا۔ تو آپ کی یہ ادائیں دیکھ دیکھ کے مجھے آپ سے محبت ہوتی جا رہی ہے، آپ سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مرید جو ہے نا، وہ اپنے پیر کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا پیر بڑا سونا ہے، بڑے جمال اور کمال والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ والا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں خواجہ یعقوب سے لے کے میاں محمد جی سرکار تک، میاں محمد جی سرکار سے لے کے محمد یار جی سرکار تک، اور محمد یار جی سرکار سے لے کے پیر وحید الحق صاحب تک، اور پیر وحید الحق سے لے کے پیر حامد رضا محسن صاحب تک، آج جتنے بھی مشائخ ہیں، آپ کی یہ وفائیں دیکھ کے آپ پہ فخر کر رہے ہیں کہ اتنی مشکلات، سفری پابندیوں کے باوجود آپ لوگوں نے جو وفا کی لاٹھی تھام کے اپنے شیخ کے در پہ حاضری دی ہے، یہ سب سے بڑی آپ کی محبت عقیدتوں کی علامت ہے۔ اور ہیبت پور شریف میں اپنے دلوں کو پیمانہ بنا کے عشق کا جام پینے کے لیے آپ سب یہاں پہ حاضر ہیں۔ آج ہیبت پور شریف کی ہواؤں میں ایک الگ خوشبو ہے، درد اپنے نغمے چھیڑ رہے ہیں، اور عشق شور مچا مچا کے صدائے لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی عشق کا جام پینے والا، ہے کوئی درد کی دولت کو سمیٹنے والا۔ اور جدائیاں دل کے اندر، ظاہری جدائی ہو، دل کے اندر انگرائیاں لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کے رستے ظاہر ہو رہی ہیں، دل بے چین ہے، روحیں بے قرار ہیں، آنکھیں تڑپ رہی ہیں، اور سماعتیں منتظر ہیں کہ نہ جانے کب یاد محبوب اپنے نغمے چھیڑے، وہ سوز و گداز کی آواز ہمیں آئے کہ ہمارے دلوں کے تار چھیڑ جائے اور ہم بھاگتے ہوئے جائیں اور اپنے دل محبوب کے قدموں میں نشاور کر دیں۔ تو یہ ایک بہار کا موسم ہے، اور یاد محبوب کی یہ بدامہ ہوائیں دلوں کے اندر خزاں کو بگا کے تو بہار چلا کے تو عشق کا پھول لگانے کا کام کر رہی ہے۔
اور یہ آج کا جو مبارک دن ہے یہ محض اجتماع نہیں ہے بلکہ وفاؤں کی تجدید ہے. یہ وفاؤں کی تجدید کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. یہ وفاؤں کی تجدید کا دن ہے اور یہ وہ دو چراغان ولایت کے عرس مبارک کا دن ہے کہ جنہوں نے اپنی سانسوں سے اس بستی کو ذکر الہی کی خوشبو سے معطر کیا. اور وہ دو اللہ والے، وہ دو روشن چراغ، وہ دو مینار ہدایت، وہ دو اہل معرفت کہ جن کی نسبت نے بے شمار جو بنجر دل تھے انہیں شاداب کیا، اور جن کی کامل نگاہ نے پیاسی روحوں کی پیاس بجھائی ہے، اور جن کے فیضان نے گم گشتہ قافلوں کو صراط مستقیم کا شعور دیا کہ جاتے کدھر ہو. یہ دیکھو محبوب کا در یہ ہے، بٹکے کیوں ہوئے؟ صراط مستقیم کا اصل شعور دینے والے یہ ہمارے شیخ کامل ہیں. انہوں نے بٹکے ہوئوں کو اکٹھے کر کے تو اس مرکز پہ اکٹھا کر کے تو پھر عشق اور درد کی بانسری بجائی، اور پھر ہمیں یاد محبوب کی وہ نظم اور وہ کلام دیا کہ جسے ہم آج بھی پڑھتے سنتے اپنے محبوب کا رستہ پا لیتے ہیں. یہ ان دو کاملین کا عرس ہے کہ جنہوں نے خشک زبانوں کو ذکر الہی کی حلاوت چکھائی ہے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگوائی اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا حل چلا کے تو ان دلوں کو، ان بنجر زمینوں کو زرخیز بنایا اور ہمیں یاد محبوب کا پیغام سنایا. اور یہ یاد محبوب یہ وہ کلام ہے، یہ وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو بجھاتی ہے اور انسان کو انسان کی حقیقت کی پہچان کرواتی ہے. اور جب بھی انسان حقیقت اور معرفت کا رستہ پا لیتے ہیں تو اس کے دل سے، اس کی جو روح ہے، اس سے ہمیشہ یاد محبوب کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب بھی انسان کی روح اور دل کے باغ میں یاد محبوب کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی نظر، اس کی سوچ، اس کے قدم، اس کی زبان، اس کی زندگی، اس کی روح یار کا رخ کر لیتی ہے. اور پھر یار کو سامنے بٹھا کے تو یار کو اپنا حال سنانا شروع کر دی. تجھے کیا سناؤں میرے دل برا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو ہم یہاں یار کو اپنا حال سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یار آپ ایک بات سنیں، یہ میرے پاس پانی ہے، اسے میں نے پینا ہو تو کیا کروں گا؟ لبوں سے لگاؤں گا؟ ایسا ممکن ہے کہ اسے میں سر پہ ڈالوں اور میری پیاس بجھ جائے؟ نہیں نہ ہو سکتا. اچھا یار تم، یہ پانی تو تھوڑا ہے نا، ایک چشمہ اوپر سے بہ رہا ہو پہاڑوں سے، پوری آبشار ہو، اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاؤ، پیاس بجھ جائے گی؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 20 دن، 20 سال، حتیٰ کہ ساری زندگی بھی اس سر پہ پانی بہاتے رہو گے، پیاس نہیں بجھے گی. تو ہر مشروب کو پینے کے لیے یہ لبوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن یاد محبوب کا جام وہ جام ہے جو لبوں سے نہیں یار کی نگاہوں سے پیا جاتا ہے. تینو ساڈے ورگی نہیں چڑھنی، ایسا یار دی اکھ چو پیتی ہے، سدھ بدھ میں اپنی بلا بیٹھی، میں تو نینا پیا سے ملا بیٹھی. تو ہم نے الحمدللہ محبوب کی مخمور نگاہوں سے جام یاد محبوب پینے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہوتے ہیں یہاں پہ. اور میرے شیخ کامل نے ہمیں بتایا کہ یہ یاد محبوب جو ہے یہ محض تذکرہ نہیں ہے بلکہ کیفیات کا ایک جہان ہے. اور یہ محض الفاظ اور اشعار بھی نہیں، یہ آپ کی روحوں کو بیدار کرنے والا ایک کلام ہے. اور یہ بلکہ آپ کے سوئے ہوئے دلوں میں عشق کی دستک دے کے انہیں جگانے والا ایک کلام ہے. اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو سوئی ہوئی روحیں ہیں نا، انہیں دستک دے کے اٹھا کے محبوب کی طرف بگا کے لے جانے والا ایک نعرہ مستانہ ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تو کس لگوید باد عظیم، من دیگرم تو دیگری. تو یہ وہ نعرہ ہے جو ہمیں جذبات کے پر دے کے اڑاتے ہوئے محبوب کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کو جذبے کے پر بھی چاہیے اور پر کے لیے پھر اڑانے والا بھی چاہیے. تو یہ کاملین کی نگاہ وہ پر بھی عطا کرتی ہے یاد محبوب کی صورت میں، اور وہ نگاہ بھی عطا کرتی ہے کہ جو اڑاتے ہوئے ہمیں محبوب کے قدموں تک لے جائے. اور جب عشق کی مہر لگا کے میرے قبلہ عالم نے یہ یاد محبوب مجھے تھمائی تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں جہاں تک پہنچ سکتے تھے ہم نے یہ عشق، درد اور سوز کی بانسری بجائی. اور ہر اہل دل، اہل درد جس کی سماعتوں تک یہ بانسری، یہ درد کا نغمہ پہنچا، خواہ وہ گورا تھا، خواہ وہ کالا تھا، خواہ وہ عربی تھا، خواہ وہ اجمی تھا، ہر ایک کے جس کی سماعتوں تک یہ نغمہ پہنچا اس کے دل میں مدینے کی طرف جاگ اٹھا اور اس نے ہیبت پور شریف کا رخ کیا. ہیبت پور شریف کی گلیوں میں آیا. آپ دیکھتے ہوں گے سارا سال ماشاءاللہ ہر جگہ سے کہاں سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جو ایسے لوگ
جنہوں نے کبھی ہیبت پور شریف کا نام بھی نہیں سنا تھا، وہ بھی الحمدللہ اس ہیبت پور کی گلیوں میں جھومتے پھرتے ہیں، وہ بھی یہی ترانے بلند کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی یاد محبوب کا کلام سناؤ، ہمیں بھی یاد محبوب کے جام پلاؤ، اور ہمیں بھی زلف محبوب کا اسیر بناؤ کہ ہم دوڑتے ہوئے محبوب کے قدموں میں اپنی جان اور اپنے دل نچھاور کر دے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے محبوب کی ان زلفوں کے جال میں پھنسے ہوئے ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے برم رکھا ہمارا، اور وہ دیکھنے آئے کس حال میں ہم ہیں۔ یہ فیض یاد محبوب کا پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے یہ درد اور یہ پیغام اللہ کے حبیب اور اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی محبت کا یہ ایک کاسا ہم نے یہ پیالے میں جام بھر بھر کے لے کے جاتے رہے ہیں، اور ہر ایک پیاسے کی پیاس الحمدللہ ہم بجاتے رہے ہیں۔ اور جو لوگ غفلت کی چادر تان کے سونے والے تھے نا، جب ان کے دلوں میں یہ یاد محبوب کی گھنٹیاں بجی اور یہ درد کے نغمے چھڑے نا، تو انہوں نے بھی پھر وہ غفلت کی چادر اتاری اور اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ اور یاد محبوب کے دیے انہوں نے بھی روشن کیے۔ تو یہ بہت سے ایسے بے ایمان تھے کہ جو گپت اندھیروں میں تھے، جو بے ایمانی کے گپت اندھیروں میں کفر کی مہریں لگی ہوئی تھی، الحمدللہ اس یاد محبوب نے ان کے دلوں میں جو ایمان کی شمع روشن کی ہے۔ یہ فیضان ہے، اور یہ الحمدللہ مجھ فقیر کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ یاد محبوب میں سمجھتا بھی ہوں اور اسے سمجھانا بھی مجھے آتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے پہلوان دیکھے ہوں گے، لڑتے کشتی کرتے دیکھے ہیں پہلوان؟ یہ بھی ایک ماشاءاللہ طریقت کے میدان کے پہلوان آئے ہیں، پیر اسد صاحب، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہ تھا میں؟ پہلوان دیکھیں آپ لوگوں نے؟ انہیں مقابلہ کرتے بھی دیکھا، یہ میرے سامنے پہلوان بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے پہلوانی کرنی ہو توجہ میری طرف رکھیں۔ اچھا میں نے پہلے ہی اس لیے بتایا تھا کہ وہ پیچھے جھگڑا ہو رہا ہے تو سب نے منہ پھیرے تھے، اب میں نے پہلوان کا بتایا تو سب نے پیچھے منہ پھیرے۔ ایک پہلوان جس کا میں نے بتانا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہر وقت، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، ایک سانس کے ساتھ وہ تیرے ساتھ ہے۔ میں اس پہلوان کا تجھے بتانے لگا، تو توجہ میری طرف رکھنی ہے باپ نے۔ اچھا پہلوان نے کشتی کرنی ہو نا تو کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کثرت کرتا ہے، وہ طرح طرح کی خوراک اور جناب بادام پستے کاجو بادام اور طرح طرح کے لوازمات کھاتا ہے، کس لیے کہ میں کبھی اپنے اپوننٹ سے، کبھی جو میرے مد مقابل ہے اس سے شکست نہ کھاؤں، جیتتا جاؤں، ہاروں نہ، میری عزت ہوگی میری تکریم ہوگی اگر میں جیتوں گا، ہارے گا تو مجھے میرا تو نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اتنی محنت، اور وہ جناب گھنٹوں گھنٹوں مٹی کے اندر اپنے وہ لپٹتا رہتا ہے اور وہ مشقت کرتا ہے، اس کی ایکسرسائز کرتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے پہلوانی کے لیے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اب ایک پہلوان کی میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا پہلوان، پوری دنیا میں اس کا پورے علاقے میں نام ہے کہ یہ جناب رستم ہے، یہ آج تک کبھی کوئی مقابلہ نہیں آ رہا، بہت جناب فن خواہ پہلوان ہے، اس میں بازوؤں میں اس کے بڑی طاقت ہے اور بڑی مہارت ہے، اسے داؤ پیچ بڑے آتے ہیں، اور یہ آج تک جتنے بھی مقابلے ہوئے ہزاروں مقابلے اس نے فتح کیے، کسی ایک مقابلے میں ہارا نہیں ہے۔ اب اس کا مقابلہ کرواؤ ایک اور پہلوان سے، اب وہ پہلوان جو دوسرا پہلوان ہے وہ بالکل سوکھا تن ہے، وہ بالکل بیچارے کو کبھی وہ اتنے جتنے مقابلے اس نے کیے نہ اتنی اس نے خوراک کھائی، نہ اتنی اس نے مشقت کی، نہ اتنی ریاضت ایکسرسائز کی اس بندے نے، نہ وہ مٹی میں شرابور ہوا، نہ ہی اس نے وہ پستے بادام، نہ ہی اسے کچھ جو وہ فن آتا تھا، اور جناب والا نہ اس نے جتنے مقابلے لڑے ہیں ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا۔ ایک طرف وہ ہے کہ جس نے جتنے لڑے ہیں ایک ہارا نہیں، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس نے جتنے لڑے ہیں وہ جیتا نہیں۔ اب دونوں کا مقابلہ کرواؤ، کون جیتے گا؟ بولتے نہیں آپ لوگ، کون جیتے گا بھائی؟ آپ بول رہے ہیں تو میں آگے چلوں گا، ورنہ میں آگے نہیں چلوں گا، کیونکہ مجھے پتا تو ہونا کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ ہاں بالکل ایگزیکٹلی۔ کچھ لوگ ہم نا شرماتے بھی ہیں بولنے سے، ہمیں شرم آتی ہے، خیر شرمانا بھی جائز ہے، یہ ادائیں ہوتی ہیں یہ بھی بندے کی محبت کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا وہ پہلوان یقیناً جس نے اتنے کشتی اتنی ہزاروں مقابلوں میں فتح یاب رہا، تو وہ بھی اس مقابلے میں بھی یقیناً یہ اب کبھی جیتے ہی نہیں مقابلہ۔ اچھا دونوں کو میدان میں لاؤ، اور اب میدان میں لا کے تو جس بندے نے کبھی مقابلہ نہیں نہ ہارا اس کے ہاتھ باندھو، اس کے پاؤں بھی باندھو،
اور اب اسے تو کرے مقابلہ، اب یہاں پہ آ کے اس پہلوان سے لڑ کے دکھائے، لڑ پائے گا؟ وہ کچھ لمحہ وہ جرب ضرور ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، اور وہ جرب میں وہ جو آج تک کبھی کوئی مقابلہ نہیں تھا جیتا، وہ بھی جیت جائے گا۔ کس سے؟ کہ جس نے آج تک کبھی کوئی مقابلہ ہارا ہی نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اب وہ بندہ سارے ایک دفعہ تو خاموش ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا، اتنا بڑا رستم اور اتنا نامور پہلوان، اور جناب اس پہلوان سے ہار گیا جس نے کبھی کوئی مقابلہ نہیں جیتا۔ اچھا ایسا کرو، اب دونوں کے ہاتھ پاؤں کھولو، اب لاؤ انہیں میدان میں، اب کرواؤ انہیں مقابلہ، اور اب دیکھو اب کون جیتے گا۔ اب تو یقیناً جس نے اتنی خوراک کھائی ہے جو کبھی نہیں ہارا، اب وہ یقیناً مقابلہ جیت جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی پہلوان جتنا مرضی بڑا پہلوان ہو، اس کے تم ہاتھ پاؤں باندھ دو گے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ایک تو اس جہان کا کھارا ہے، اور یہاں پہ پہلوان بیٹھے ہیں کہ جو پہلوانوں کو لڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں کھولنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ایک کھارا، ایک جہان یہ دل کا ہے، اس دل کے جہان کے اندر بھی ایک کھارا ہے، اور وہاں بھی شیطان نامی ایک پہلوان بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے لڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں بلکہ کسی کامل کی نگاہ کو چلانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا مرد حق شناس ہو کہ جو اپنی نگاہ سے وار کر کے اس پہلوان کو زخمی کرے اور اسے اس دل کی دنیا سے نکال کے باہر پھینکے، تو یہی وہ ہو گئیاں منظور جو چڑیاں نظریات کی جو انہیں صاحب بیان کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو ان کی سمری بھی بیان کی۔ تو ہم یہاں منظور نظر ہونے آتے ہیں، ہم یہاں پہ مقابلہ کرنے آتے ہیں شیطان سے۔ کس طرح کہ یہ جو ہے نا، ان کی نگاہ میں وہ طاقت ہے، یہ ہاتھ پاؤں باندھ بھی دیں گے اللہ کے فضل سے۔ وہ کیا آیت ہے کہ قرآن شریف کی یاسین کے علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اور یہاں عاشقوں کی سلطان کی روح بھی وجد میں آئی، اور اس نے بھی پھر اپنی قلم اٹھائی، اور اوراق کے اوپر پہلوانی کا یہ نسخہ جو اس نے تحریر فرمایا، اس نے بھی کمال کیا۔ وہ فرمایا کہ ہم نشینی با اولیاء داری پسر، ہم نشینی۔ اب اگر آپ کا ذوق ہو تو میں سریلا نہیں ہوں، لیکن میں سر میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نشینی ہم نشینی با اولیاء داری پسر، تا شوی از شر شیطان بے خطر۔ تو اس پہلوان سے لڑنے کے لیے کسی کا ہم نشین ہونا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی جوتا لے کے شیطان کے پیچھے چلو گے؟ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگو گے، نکل تیری ایسی کی تیسی، کیا کرو گے؟ کوئی تلوار سے گردن اڑاؤ گے، کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ سیدنا عمر فاروق کیا کرتے؟ گریبان پکڑ کے تھپڑ مارتے تھے اس کے؟ نہیں، ان کی نگاہ میں وہ جلال تھا کہ جس کی تاب نہیں لا پاتا تھا، یہ دور جاتا تھا، رستہ ہی پلٹ جاتا تھا۔ تو کوئی ایسا مرد حق شناس تلاش کر کہ جو تیری آنکھ سے اکھ بھی چھپا کے تکے ہو سی تے میرے دل دے کیتے دو ٹکڑے، افسوس کہ میریا اکھیاں نو دوار بچانا نہیں آیا۔ تو کوئی ایسا نگاہ، کامل نگاہ والا تلاش کر کہ جس کی نگاہوں میں وہ کمال ہو، جو اپنی نگاہوں کے تیر چلائے اور اس من میں بیٹھے شیطان نامی پہلوان کو زخمی کر جائے، اور پھر اسے اس دل کی دنیا سے بگائے، اور پھر یہاں عشق کا پھول لگائے، اور پھر اس تخت سے اس شیطان کا قبضہ چھڑوائے، اور یہاں فقط اور فقط آمنہ کے لال کو لا کے بٹھائے، اور پھر جومتا جائے، یہاں تیرے میرے دلبر جانی کی روح بھی وجد میں آئے۔ آپ نے بھی کیا خوب فرمایا کہ جو دل حب نبی دیو خالی، ہائے ہائے ہائے، کیا یہ دیکھیں، یہ یاد محبوب ہے، یہ معرفت کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو حقیقتوں کے پردے جو ہے نا چاک کرتے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو ہمیں معرفت کا رستہ بتاتے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو سوئے ہوں کو عشق کی دستک دے کے بیدار کرتے ہیں، اٹھ محبوب کی طرف چل۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں ہمارے محبوب کا، جو ہمیں طریقہ اور سلیقہ ادب و آداب سکھاتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی ایک مکمل تفسیر ہے جو میرے شیخ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تفسیر ہے، کہیں یختصو برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم کی تفسیر ہے،
کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر ہے، کہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کی تفسیر ہے، کہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کی تفسیر ہے، کہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجر عظیم کی تفسیر ہے، کہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی مکمل تفسیر ہے، یہ جو یاد محبوب میرے شیخ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں محبوب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کیا فرمایا کہ جو دل حب نبی دیو خالی۔ اب اسے میں نا ذرا میاں محمد جی سرکار کے انداز میں سمجھانا کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بندیوں کی بات نعرہ رسالت۔ جو دل حب نبی دیو خالی، جو دل حب نبی دیو خالی، او دل جان دیوانہ شیطانہ دا قبضہ اس پر کیتا تنہا ویرانہ، جو وچ عشق تیرے محبوبہ جلیوں جو پروانہ، قرب یعقوب اسے نو حاصل نہیں درے بیگانہ۔ تو یہ میرے شیخ نے ہمیں بتایا کہ شیطان کا قبضہ چھڑوانا کیسے ہے، کہ کسی اہل نظر کی نظر میں ہو گئیاں منظور ہو جو چڑیاں نظری یار دی، کسی منظور نظر کو کیا مولانا روم بھی فرمایا نا کہ پی از نگاہ پیر دانا یک شرر، کہ پیر کی نگاہ وہ شرارہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر جو ہے نا وہ چراغوں کو روشن کرتی ہے، جو اندھیرے ہیں گپت اندھیروں میں روحیں کھو گئی ہیں انہیں عشق کے اور محبت کے چراغ جلانا، یہ میرے شیخ کی نگاہ کا کمال ہے، یہ یاد محبوب کا کمال ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سفر کیا، یہ اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، اور میری یہ نیت بھی تھی اور اللہ کے فضل ہے کہ میں نے الحمدللہ سمندر کی گہرائیوں تک سجدے کیے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ سجدے اللہ نے مجھے کروائے ان کی نگاہ سے، اور جناب جہاں کبھی کفر کے رومن جب بیٹھا کرتے تھے نا، جہاں کفر کا گھر ہوا کرتا تھا، ان محلات میں الحمدللہ اللہ نے مجھے سجدے کروائے، اور جناب جنگلات میں پہاڑوں میں جہاں جہاں اللہ نے موقع دیا ہم نے وہاں وہاں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ یاد محبوب کا پیغام بھی ان تک پہنچاتے رہے۔ اور میں دنیا میں اتنا سفر کیا ہے، اتنی فلائٹس لی ہیں، میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ جب بھی میں سفر میں ہوں کہ شاید مجھے اس جگہ پہ کوئی دیوانہ مستانہ حضرت صاحب کا نہ ملے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں میں نے یعقوبی مصطفی نہیں دیکھا۔ ہر دنیا کے کونے میں الحمدللہ حضرت صاحب سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، وہ ان سے محبت رکھنے والے مجھے دیوانے، مستانے، مصطفی، یعقوبی، وحیدی، یہ سارے الحمدللہ ملتے رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا میرے قبلہ عالم کا فیض ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا شعر تھا کہ ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، یہ میرے قبلہ عالم کا فیض ہے کہ ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا، ایک کیس کو لیلا نے مجنو بنایا تھا، پوری دنیا کو نہیں، کتنے اور اس کے وہ کتنے مرد ہوں گے اس وقت میں، سب پہ نہیں یہ حسن کا ڈورا اس کا چلا، یہ سب اس کے حسن کے جال میں نہیں پھنسے، صرف ایک کیس کو لیلا نے مجنو بنایا تھا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا۔ تو یہ میرے شیخ کی نگاہ کا کمال ہے کہ جس طرف بھی نگاہ گئی ہے الحمدللہ انہوں نے عاشق رسول پیدا کی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کی ضرب لگانی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کا وقت بھی بالکل قریب ہے۔
اللہ آپ سب کا ایک ایک قدم کے بدلے. اور جو آپ لوگوں نے آج وفاؤں کی ثبوت دیے ہیں نا, اب یقین رکھیں میرے قبلہ عالم روزے محشر انشاءاللہ آپ کو یہ وفاؤں کے ثبوت وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. باں پکڑی دی لاج میں رکھسا کی شعر ہے جی وہ ویسا, باں پکڑی دی لاج میں رکھسا روز قیامت تھا انشاءاللہ. اس روز جو ہوگی نا اصل پیر ہمیں اپنی وفائیں, یہ جو ہماری وفاؤں ہیں ان کا اسیلہ انشاءاللہ اس روز ملے گا. چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کی ضرب لگانی ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام آگے. اللہ